قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے علامہ اقبال نہ صرف وہ عزیز دوست تھے جن سے خود قائد اعظم رہنمائی حاصل کرتے تھے، بلکہ ہماری تہذیب کے نمائندہ فلسفی، نئے زمانے میں اسلام کے سب سے بہتر شارح، ایک عملی سیاستداں اور ہمارے قومی شاعر تھے۔ یہ ہم پچھلی قسط میں دیکھ چکے ہیں۔ آئیے اب علامہ اقبال کے فلسفے کو بالکل شروع سے سمجھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے مشورہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی دبائیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن بھی ضرور دیکھیے۔ انسان کی اصل فطرت ارادے میں ہے، نہ کہ عقل یا سمجھ میں۔ پورے جملے پر غور کرنے سے پہلے صرف ان الفاظ پر رک جائیے کہ انسان کی اصل فطرت، کیونکہ ان الفاظ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں علامہ اقبال ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے لحاظ سے انسان اصل میں کیا چیز ہے، اور ہم فرض کر سکتے ہیں کہ علامہ اقبال نے انسانی زندگی کے حوالے سے دوسری جتنی باتیں بھی کہی ہوں گی، انہیں سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی۔ عام طور پر سمجھا گیا ہے کہ انسانی شخصیت کے 3 بنیادی پہلو ہیں: ارادہ، عقل اور محسوسات۔ ارادے سے مراد یہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ عقل کا تعلق سوچ، سمجھ، علم اور خیالات سے ہے، اور محسوسات کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم کیا محسوس کرتے ہیں۔ علامہ اقبال سمجھتے ہیں کہ قرآن شریف کے مطابق ان تینوں میں سے ارادہ بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہماری عقل، سمجھ اور محسوسات وغیرہ ثانوی حیثیت کے حامل ہیں۔ دور جدید میں فرانسیسی مفکر روسو نے یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ واضح کرتے ہوئے لکھا کہ جانور بھی محسوسات رکھتے ہیں، جانور بھی سوچ سکتے ہیں، لیکن جانور اپنی مرضی کے مالک نہیں ہوتے بلکہ جبلت کے پابند ہوتے ہیں۔ صرف انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو ایک عمل کرے اور چاہے تو اس عمل کو کرنے سے گریز کرے۔ علامہ اقبال کے الفاظ میں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ علامہ اقبال کے لحاظ سے جو بات انسان کو انسان بناتی ہے وہ عقل اور سمجھ نہیں بلکہ ارادہ ہے۔ ارادے کو نیت بھی کہتے ہیں، رضا بھی کہتے ہیں، جیسا کہ اس مشہور مصرعے میں ہے: خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری میں عشق، عمل اور فقر کے الفاظ بھی عموماً کسی نہ کسی طرح اسی موضوع کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ خودی کی اصطلاح کا تعلق بھی اسی نقطے سے ہے۔ اس کی تفصیل کسی علیحدہ ویڈیو میں پیش کی جا سکتی ہے، لیکن آسان ترین الفاظ میں اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ خودی سے مراد روح یا نفس کا ایک ایسا تصور ہے جس میں ارادے کو بنیادی اہمیت حاصل ہو۔ اب ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ دور جدید میں اس مسئلے پر کسی بحث کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے کہ انسان کی اصل فطرت ارادے میں ظاہر ہوتی ہے یا کسی اور چیز میں، اس لیے کہ دور جدید میں ہر مہذب معاشرہ عملی اعتبار سے اسی اصول پر استوار ہے، جس کی سب سے بڑی مثال ایک شہری کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کے فیصلے کر سکے، بشرطے کہ اس کی وجہ سے دوسرے شہریوں کا یہی حق مجروح نہ ہوتا ہو۔ ہر شہری کا ووٹ ڈالنے کا حق بھی اسی بنیاد پر تسلیم کیا جاتا ہے۔
یہاں تک کہ جن مذاہب یا فرقوں کے نزدیک انسان کی اصل فطرت ارادے کی بجائے کسی اور چیز میں مضمر ہے، وہ بھی اپنے مذہبی عقائد کو ذاتی معاملہ قرار دیتے ہوئے عملی اعتبار سے اپنے معاشرے کو اسی اصول کے مطابق استوار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ہم قائد اعظم کی اس بات پر بھی غور کر سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کا فلسفہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے ہے۔ اس کی ایک وجہ بھی یہی ہے کہ علامہ اقبال نے اس اصول کو مکمل طور پر واضح کیا ہے جس پر پوری جدید تہذیب کی بنیاد ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال کے فلسفے کا پہلا بنیادی اصول اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ انسان کی اصل فطرت اس کے ارادے میں ہے۔ یہ اصل فطرت اچھی ہے یا بری، یہ ہم اگلی قسط میں دیکھیں گے۔